السلام علیکم ناظرین، پروگرام بریو ویوز کے ساتھ شہزاد اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ نون لیگ نے سینٹ کا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے، تو اس بارے میں ہم سردار امین خان جتوئی صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد اختر صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آخر کار جسے کہتے ہیں کہ حکومت کا جو ہے نا وہ ایک بیانیہ جس طرح وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے تو وہ صحیح ثابت ہوا کہ یہ استعفے کا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن ان دی اینڈ یہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ تو آج نون لیگ نے بس ویسا ہی اعلان کیا ہے۔ یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے الیکشن ہونے نہیں دیں گے سینٹ کا، تو اصل میں چیز پتہ کہ ہم آئین اور قانون سے جب اپنے آپ کو ماورا سمجھتے ہیں تو تبھی ہم مار کھاتے ہیں۔ تو یہ اتنا زیادہ وہ بات ان کی صحیح ہے کہ اس کا ابھی تک جو ایک مقصد ہے اس کے موومنٹ کا کوئی سمجھ نہیں آ رہا، نہ ہی عوام کو سمجھ آ رہا ہے اور نہ ہی حکومت جو ہے۔ ظاہری بات حکومت کے پاس راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے شہزاد صاحب، اس وقت پوری کی پوری حکومت جو ہے پی ٹی آئی کے پاس بہترین قسم کا موقع ہے کام کرنے کا، لیکن بدقسمتی سے یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ وہ کام کر پائے یا نہیں کر پائے۔ لیکن ان دی اینڈ یہ ثابت ضرور ہوا کہ اصل چیز ہے آپ جو جمہوری عمل کی بار بار راگ لاپتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ آپ کا الیکشن لڑنا ہے۔ تو انہوں نے جب سینٹ الیکشن کا کہا جی ہم اس سے پہلے استعفے دے دیں گے، ہم اس کو گھر بھیج دیں گے، عمران خان کو حکومت نہیں کرنے دیں گے، تو یہ بالکل بے پر کی باتیں تھیں۔ لیکن اب دیکھیں دیر آیا درست آیا، اب جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کے حوالے سے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ آج ان کی جو ان کی پارلیمانی کمیٹی کا جو ایک اجلاس ہوا تھا، پوری پارٹی نے آج اس میں انڈورس کیا مریم نواز کے اس فیصلے کو، اور خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ پارٹی بھی اس حوالے سے دیکھیں مبارکباد کی مستحق ضرور ہے کہ انہوں نے اب ایک جمہوری عمل کا ایک آئینی عمل کا حصہ بننا جو ہے اپنے آپ کو گوارا کیا ہے، کیونکہ اصل چیز تھی پی ڈی ایم کا بیانیہ جو ہے اس وقت سچی بات ہے شہزاد صاحب بک نہیں رہا۔ یہاں پہ جو ہے وہ عوام جو ہے عوام کو اپنے مسائل کی پڑی ہوئی ہے، عوام کو اس وقت بھوک اور افلاس کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو سیاست ہے سیاست اس وقت کچھ بھی نہیں ہے سوائے آپ کے جو ہے پی ٹی آئی کے پاس موقع تھا، پی ٹی آئی جو تھی یہ بڑا اچھے طریقے سے اگر ڈیلیور کرنا چاہتی تو انہیں 2.5 سالوں میں کر سکتی تھی، لیکن بدقسمتی سے بالکل وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پائے جس طرح کے عمران خان صاحب کے اعلانات تھے۔ لیکن اب یہ دیکھتے ہیں آنے والا وقت جو ہے الیکشن جو سینٹ کے ہیں وہ کیسے اور مسلم لیگ نون کیا کرتی ہے، کیونکہ ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں اندر کھاتے دیکھیں 15 سے 20 ایسے ارکان ہیں جنہوں نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات کی اور وہاں پر ان کو باقاعدہ اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کو جس کے صرف اور صرف 10 ممبران ہیں تو اس کو پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا کہ آپ پنجاب میں اس کو سینٹ کی ایک جو ہے کامل علی آغا صاحب جو ہیں وہ اب سینیٹر بننے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو ایک چانس تھا کہ مسلم لیگ کاف شاید ان کے ساتھ مل کے کوئی تبدیلی کا یہاں پہ کوئی ان ہاؤس تبدیلی لے کے آئیں، وہ بھی ابھی چیزیں بالکل دور ہیں۔ مولانا صاحب کا کیا کردار رہے گا اس میں؟ مولانا صاحب کو جی بس وہ جسے کہتے ہیں کہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ اب یہ ایک پتہ کیا بات ہے، ایک بڑا لمبا پیریڈ ہوتا ہے شہزاد صاحب، کسی بھی موومنٹ کو چلانے کے لیے آپ کو اس کا ٹیمپو اس کا مومنٹم بنانا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ بدقسمتی یہی ہے کہ پی ڈی ایم اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کر نہیں پائی، عوام کو انگیج نہیں کر پائی۔ یہ جو مینار پاکستان کا جلسہ تھا نا، لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ہٹ گیا، لیکن کیا ہے کہ مینار پاکستان کے جلسے کی ان کی حکمت عملی نے نا، بری حکمت عملی نے ان کو ڈینٹ ضرور ڈالا، اور یہ اتنا زیادہ جو ہے جو معاملہ خراب ہونا نہیں تھا، اس لیول پہ آنا بھی نہیں تھا۔ لیکن اب اسے بدقسمتی کہیں گے پی ڈی ایم والوں کی، اب پی ڈی ایم جو ہے ان کے پاس سوائے اس عمل کا حصہ بننے کے کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح بنتے تو عوام میں یہ ایکسپوز مزید ہوں گے کہ یہ ایک آئینی عمل اور جمہوری عمل کو روک رہے ہیں۔ تو اب یہ الیکشن ہوں گے جس میں عمران خان صاحب جو ہے واضح طور پہ لیڈ لیں گے، اور سینٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ عمران خان کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ جیب میں آ جائے گا۔ یہ جو کیونکہ پتہ کیا قانون سازی کے لیے سینٹ آپ کا ہونا ضروری ہے شہزاد صاحب۔ سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قومی اسمبلی سے ایک بل منظور کرواتے ہیں تو سینٹ میں جا کے رک جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ عمران خان کی رکاوٹیں جو ختم ہو جائیں۔ مریم نواز یہی کہہ رہی ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے، ہم الیکشن لڑیں گے، تو اس بارے میں کیا آپ کہنا ہے؟ بالکل بات ان کی صحیح ہے۔ دیکھیں پتہ کیا بخلاہٹ تو اس وجہ سے بخلاہٹ دینی، دیکھیں پتہ کیا بات ہے، یہ بالکل ایک بے پرکی ہے۔ ابھی تک کوئی ایسا مومنٹم یہ سچی بات ہے کریٹ نہیں کر پائے۔ ہاں ایک بیانیہ کی حد تک یا ایک چیز کی حد تک آپ نے ایک مثال کے طور پہ ایک میڈیا میں یا دیکھیں میڈیا بھی عمران خان کے خلاف بولنے لگ پڑا ہے، کیونکہ اصل میں حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی۔ حکومت اگر یہ ڈیلیور کر دیتی یا عوام کو صحیح صورتحال
کا ادراک ہوتا تو یقین مانیں یہ بالکل ان کا جو ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ بالکل اچھے طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چل سکتے تھے، لیکن ابھی تک جو ہے پی ڈی ایم جو ہے صحیح طریقے سے جس طرح مومنٹم پکڑنا چاہیے تھا ابھی تک کر نہیں پائی۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ میرے خیال میں ان کے ساتھ مکمل طور پہ مریم نواز کے ساتھ دے گی ساتھ اس کا مریم نواز۔ جی ظاہری بات ہے، مریم نواز ہٹ جائے تو پی ڈی ایم کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بیسیکلی جو دونوں جسے کہتے ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے، وہ ادھر بھی کھیل رہے ہیں اور ادھر بھی کھیل رہے ہیں۔ اب اصل مسئلہ پی ڈی ایم کو یہی ہے کہ اپنا ان کا اتحاد جو ہے وہ برقرار رہے، ان کا آپس میں شرازہ نہ بکھر جائے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور آنے والا وقت جو ہے آپ دیکھیں گے کہ سینٹ الیکشن تک اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ کیا کرتی ہے، پی ڈی ایم کے ساتھ آگے ان دی لانگ رن چلتی ہے یا نہیں چلتی۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے سردار صاحب، یہاں پہ بہت بڑا ایشو ہے فیصل آباد میں بھی، باقی پاکستان کے اوورآل شہروں میں ہو رہا ہے کہ پہلے بھی ایک گھریلو ملازمہ پہ زیادتی کیس وائرل ہوا تھا۔ ہاں تشدد، بالکل، ہاں جی بالکل، ہاں جی یہ اصل میں دیکھیں جی یہ دوسرا ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے، یہ بالکل یہ کل کی بات ہے۔ دیکھیں یہ ایک اپنا سابقہ ناظم تھے عثمان منج، ان کو اب گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے یہاں پہ وتیرہ بنتا جا رہا ہے کہ جی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، غریب لوگوں کو شاید وہ سمجھتے ہیں ہم ذاتی جگیر ہے یہ ان کی، لیکن دیکھیں انسانیت ہم بھول جاتے ہیں۔ ایسے بڑے لوگوں کو کم از کم جو ہے وہ اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ رزق جو ہے یا یہ جو دولت ہے یہ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حد تک دیا ہے، اس حد تک نوازا ہے، تو کم از کم اس لیول کا کام ہونا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ دیکھیں ہر دوسرے دن اس طرح کے واقعات رونما ہونا، یہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ ان کا قانون بھی تو نہیں ہے کہ ان کو کوئی سزا دی جائے، کوئی سخت سے سخت سزا دی جائے۔ مطلب ملازمہ کو پولیس پکڑتی ہے، ان کو دوسرے دن وہ بیل پہ آ جاتے ہیں، ضمانت ہو جاتی ہے، اس کا کوئی قانون تو ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل، اس حوالے سے دیکھیں سخت قانون سازی ہونی چاہیے شہزاد صاحب، اس حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارا جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے جو فیصل آباد میں کام کر رہا ہے، وہ دیکھیں وہ انتہائی متحرک ہوتا ہے جب کیس میڈیا پہ آتا ہے نا تب متحرک۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بچی تھی یہ وہاں پہ پینسرا سے ملی اور وہاں پہ ہائی وے پیٹرولنگ پولیس والوں نے پکڑ کے اس کو تھانے میں دے دیا۔ جب تھانے میں دیا تو تھانے کے ایک نیب محرر نے پیسے کا مبینہ طور پہ یہ سننے میں آیا کہ لین دین کروا کے اس کی ماں کے ساتھ صلح کروا دی اس کی اور انہیں واپس بھی، لیکن میڈیا پہ چونکہ یہ آ چکا تھا فوراً جو ہے وہ اپنا جو ہمارا یہاں پہ جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ورکت میں آیا اور پرچہ درج ہو گیا۔ اب وہ پرچہ درج ہونے کے بعد کیا وہ عثمان مائی صاحب گرفتار بھی ہو گئے ہیں۔ اب یہ اصل معاملہ تو وہ تو کہتے ہیں کہ اس کی جو عثمان مائی صاحب کی جو وائف ہیں انہوں نے تشدد کیا۔ اب دیکھتے ہیں پولیس اس حوالے سے کیا کرتی ہے، لیکن ایسے واقعات ناظرین نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس وقت ہمارے مکمل طور پہ جو ہے یہ واقعات تشدد کے بڑھتے جا رہے ہیں ملازموں کے ساتھ۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ اس چیز کا ہم یہاں پہ بھی جواب دیں گے اور آخرت میں بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہمیں کم از کم اپنے کمزور لوگوں کو، اپنے جو ملازموں یا اپنے نوکر کے ساتھ کم از کم اس طرح کا سلوک روا نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ کیا پیغام دیں گے وزیر اعظم صاحب کو کہ اس حوالے سے وہ کیا کریں؟ جی دیکھیے پتہ کیا یہ قومی اسمبلی دیکھیے اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ ٹھوس قوانین بنائے کہ ملازموں پہ جو تشدد کا سلسلہ ہے وہ رک سکے۔ یہاں پہ آئے ہر دوسرے گھر میں یہ واقعہ ہو رہا ہے کیونکہ اصل چیز ہے رپورٹ ہونے کی، رپورٹ کیسز نہیں ہوتے شہزاد صاحب۔ پولیس کا اصل میں ہمارے سب سے بڑا نظام پولیس کا گندا ہے کہ یہاں پہ جو کیس رپورٹ ہو جاتا ہے اس کو بھی دے دلا کے فارغ کر دیا جاتا ہے اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید کچھ لینے دینے کی بات ہے، اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، اس کے اوپر قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور عبرت کا نشان کسی نہ کسی کو بنائیں گے تب یہ سلسلے رک سکیں گے۔ ناظرین اگلے پروگرام تک ہمیں دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔